جو ہمارے بھائی ہیں کامران احمد صاحب راولپنڈی پاکستان سے، انہوں نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی اپنا سوال بھیج دیا تھا، تو میں چاہوں گا کہ ہم ان کے سوال کا جواب ان کو دیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو امام مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے، تو وہ اس حدیث کی وضاحت چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات بھی ہمیں بعض جگہ پر نظر آتی ہے، لیکن اس کے برعکس قرآن کریم اور احادیث مبارکہ جو آن وسلم کی ہیں، صحیح مسلم کی ہیں اور دیگر مستند کتابوں کی ہیں، ان میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جماعت احمدیہ کے اس بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ مسیح اور مہدی یہ دونوں ایک ہی وجود ہیں، اور اس بارے میں ایک بہت ہی مشہور حدیث جو ابن ماجہ کی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ للمہدی الا عیسیٰ، کہ جو مہدی ہیں وہی عیسیٰ ہوں گے۔ یہاں یہ بات بھی میرا خیال ہے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دینی چاہیے ہے کہ انبیاء کے مختلف نام ہوتے ہیں، ایک نبی کے کئی نام ہو سکتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام آئے، وسلم کو رؤوف بھی کہا گیا، رحیم بھی کہا گیا، احمد بھی کہا گیا، محمد بھی کہا گیا، بشیر، نذیر، اور اسی طرح سے آپ کے دوسرے نام آئے۔ اسی طرح ہی آنے والے کے دو نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے، ایک نام مسیح تھا، دوسرا نام مہدی تھا۔ اچھا، یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ جتنے بھی خدا تعالیٰ کے انبیاء آئے ہیں ان سب کو خدا تعالیٰ نے امام مہدی کہا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 74 ہے، 74 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے نام لیے ہیں۔ پہلے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان سب کو ائمہ بنایا ہے، جو امام کی جمع ہے۔ یہدونا، یہ ہدایت دیتے ہیں، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے، یعنی ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں تو یہ آگے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ ائمہ کا لفظ امام سے ہے، یہدونا مہدی سے ہے، تو جتنے بھی خدا تعالیٰ کے انبیاء آئے ہیں سب امام مہدی تھے۔ اور جو حدیث ہے صحیح مسلم کی بھی اور صحیح بخاری کی بھی، جس میں آصر نے فرمایا ینزل عیسیٰ ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، نام سے دھوکہ نہ کھانا، امامکم منکم، وہ امام بھی ہوں گے اور تم ہی میں سے ہوں گے۔ اور مسلم میں کہا کہ جو عیسیٰ نازل ہوں گے وہی فَأَمَّکُمْ، وہی تمہاری امامت کروائیں گے۔ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی ہی ایک ازدیاد ایمان والی بات کی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ دیکھو، حدیث میں آیا ہے کہ فَبَایِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، کہ تم نے جا کر اس مہدی کی بیعت کرنی ہے، خواہ تمہیں جو برف کے پہاڑ ہیں ان کو کراس کرنا پڑے اور تمہیں اپنے گھٹنوں کے بل کراس کرنا پڑے، پھر بھی جاؤ اور اس کی بیعت کرو۔ اور آگے وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ، کہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی بیعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ مہدی کا علم جو ہے وہ کسی دنیاوی عالم سے نہیں ہوگا، نہ ہی دین کے کسی بڑے عالم سے ہوگا، بلکہ اس کا علم جو ہے وہ خدا تعالیٰ سے ہوگا۔ اس لیے اس کو امام بنایا ہے کہ اس کا علم خدا تعالیٰ سے ہے، وہ خدا تعالیٰ سے علم لے کر لوگوں کو آگے ہدایت دے گا۔ اور جو دوسری صفت ہے مسیح، اس کو مقتدی بنایا ہے، امام کے پیچھے رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسیحیت جو مسیحیت کی صفت تھی حضرت مسیح کی، اس کے ذریعے سے آپ نے دجال کو قتل کرنا تھا، کسر صلیب کرنی تھی۔ گویا کہ روحانی منازل اور مدارج جو ہیں یہ کروانا، یہ دینا، یہ امام مہدی کی صفت کے تحت آنا تھا، اور اسلام کا دفاع جو تھا وہ صفت مسیحیت کے تحت آنا تھا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں اگر کہیں یہ آتا ہے، جو آتا بھی ہے بعض جگہ پر، کہ امام مہدی امامت کروائیں گے، تو اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے۔ تو مشہور صاحب، ہمیں یہ بات